مجھے کابل سے ساتھیوں نے فون کیا, دوسروں نے فون کیا, میں نے کہا کہ یہ 30 سال, آپ کے 20 سال تو امریکہ میں, اس کے بعد روس, اس کے بعد آپ میرے بھائی, آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ میرے بھائی, آپ میرے سر کے, اب اپنا ایمان ٹھیک کر لو, اب اپنا نظریہ ٹھیک کر لو, اب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لو, لیکن خیال کر لو. پاکستانی حکمرانوں سے بھی میری گزارش ہے, وہ افغانستان والے, وہ طالبان نہیں, وہ محمد کی جماعت. طالبان سے بھی میں نے عرض کیا کہ اب اصل امتحان آپ کا ہے. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. نہ ریاست اسلامی ہے, اس قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تو تیار ہے, بلکہ تو کہتے ہیں ریاست در ریاست ہم قائم کریں گے. آج کوئی مولوی بولتا ہے, کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست, تو ریاست تو قائد اعظم نے ریاست اسلامیہ اس نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قائد اعظم محمد علی نے اعلان کر دیا, علماء ان کے معاون تھے, انہوں نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ میں پورا دین آ گیا, محمد رسول اللہ میں نظام طریقہ محمد بتائے گا. سب سے بڑے عابد وہی ہے. ہمارے تبلیغ والے تو پوری دین کو انہوں نے 6 باتوں کے اندر سمیٹا ہے, لیکن 6 بھی نہیں, پورا دین ایک کلمے میں آ جاتا ہے. تو 6 باتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, پورا دین اس میں آ گیا. یہ علماء علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات نے جو ان کے منہ پہ یہ کلمہ چڑھایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب مولوی کہتے ہیں اس نظام کو نافذ کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ تو ریاست کے اندر ریاست, تو ریاست کے اندر ریاست تو تم نے قائم کیا ہے کہ انگریز کے نظام کو لا کر کے داخل کر دیا, ورنہ جس نے بنیاد پاکستان کی رکھی انہوں نے کہا ریاست اسلامی ہوگی. اس پر بھی اگر کافر تیار نہیں ہے ریاست اسلامی کو ماننے کے لیے, تو پھر دیکھ لو, میرا ہاتھ تو بہت قیمتی ہے, لیکن ہاتھ کو جب کینسر لگ جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو کٹوا دو 2 گھنٹے کے اندر, ورنہ جراثیم پورے جسم میں پھیل جائیں گے اور آپ کو آپ کی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو اگر میں سمجھدار ہوں تو یہ کہہ دوں گا اس کو کاٹو. اور جہاد اس کا واحد, جیسے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ کاٹ کر کے آپریشن کر کے نا, جہاد بہترین آپریشن. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ, اگر اللہ بدماشوں کی سرکوبی نہ کرے ببعض مجاہدین کے ذریعے سے, لفسدت الارض, کائنات بگڑ جائے گی. بدماش کے لیے صرف کافر نہیں, واجب گردن زدنی کافر نہیں, مسلمان شادی شدہ زنا کرے گا تب بھی اس کو سنسار کریں گے, مسلمان کسی کو قتل کرے گا اس کو بھی قتل کیا جائے گا, مسلمان جب مرتد ہوگا وہ بھی قتل ہوگا, بھائی اگر بھائی کی بیوی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو پھر شرم ہمیں آنی چاہیے. بھائی اگر کسی کی بیوی اپنے بھابھی کے ساتھ اگر غلط تعلقات قائم کرے, اس کی گردن اڑانے کو تم عقل کے مطابق تسلیم کرتے ہو, اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی کسی کو قتل کرے, اس کو قاتل کو آپ کہتے ہیں کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کو عقل کے مطابق کہتے ہو. لیکن جو اسلام کے ساتھ کوئی کھیلتا رہے, کہتے کہ انسانیت کی اس طریقے پر یہ ہے کہ انسانیت کی ناقدری, انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. مسلمان بھی اگر حیا اور شرم کو ہاتھ سے جانے دے گا تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے کفر کی سرکوبی, بے حیائی کی اشاعت کرنے والے, بے شرمی کی اشاعت کرنے والے, ڈاکو, جنگل کا قانون, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, جس کے ہاتھ میں جس طرح آ جائے کسی کی ماں اور کسی کی بہن کو اپنے یہ ہے کہ ہوس کا نشانہ بنا دے, ان کے لیے اللہ نے جہاد کو مشروع کیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر ان بے غیرتوں کی سرکوبی اگر جہاد سے نہ کرے تو پھر جالوت اتنا حرامی تھا, ہمارے مسجد کا تو مینارہ نہیں ہے, مسجدوں کے مینارہ آپ نے دیکھا ہوگا, اتنا خبیث تھا. اور جالوتی اور عمالقہ اور اشدودی قوم کتنے بدکار قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اتنے قداور نہیں ہیں, بنی اسرائیل سے کہا مدد اللہ کی ہوگی, اللہ کی مدد ہوگی, بے غیرتیوں کو کب تک پسند کریں گے. تمہارے ملک پر عمالقہ, فلسطین جیسے مقدس سرزمین پر, اس کو قرآن نے بھی مقدس کہا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. اتنے قداور ہیں, ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے. ہے موسیٰ نے فرمایا اللہ پر توکل کرو, بے حیا بے شرم قاتل ڈکیت کو کوئی جرأت نہیں ہوتی, ان کے قد پہ نہ جاؤ, موٹے سے ڈرنا نہیں, پتلے سے لڑنا نہیں, ان کے موٹاپن کو نہ دیکھو, خدا کا نام لے کر کے داخل ہو جاؤ. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. لیکن نہیں ہوا. قربان جاؤ موسیٰ تجھ پہ اللہ اللہ, رو رو کر کے میدان تیہ میں آپ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. 40 سال یہ لوگ اسی طریقے پر رہے ذلت کی حالت میں. حضرت ہارون کا بھی ادھر انتقال ہو گیا اسی میدان سینا اور میدان تیہ کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کے, حضرت یوشع کے زمانے میں, بعد میں حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں حضرت طالوت علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, انہوں نے دیکھا کہ عمالقہ پر حملہ کیا, اشدودیوں پر. او جالوت,
اللہ کا نام لے کر کے ایک پتھر لے کر کے، ایمان چاہیے، غیرت چاہیے، بہادری چاہیے، شجاعت چاہیے، ایک پتھر لے کر کے دے مارا، اس کے سر پہ ڈھیر ہو گیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہے داؤد نے جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واہ داؤد واہ، زندہ باد داؤد، زندہ باد۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کی اپنی تلوار سے پیشانی پہ دے مارا پتھر، وہ ڈھیر ہو گیا کتے کا بچہ، تو خر خر کر رہا تھا، تو حضرت آئے اس کی تلوار لے کر کے، اس کی تلوار سے، خود اس کی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ بابا بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے، مبارک ہو آپ کو، مبارک۔ وہ تلوار داؤد کو مل گئی، ہمیں بہت کچھ مل گیا، مولویوں کو اتنا ملا، اتنا ملا۔ آج اللہ نے کرم کر دیا، آج اللہ نے کرم کر دیا، الحمدللہ۔ آپ کو مبارکباد ہو۔ مجھے کابل سے ساتھیوں نے فون کیا، دوسروں نے فون کیا، میں نے کہا کہ یہ 30 سال، آپ کے 20 سال تو امریکہ میں، اس کے بعد روس، اس کے بعد آپ میرے بھائی، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے سر کے۔ اب اپنا ایمان ٹھیک کر لو، اب اپنا نظریہ ٹھیک کر لو، اب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لو، اب تو یقین کرو، اب تو یقین کرو کہ طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اس کے بعد کیا رہا؟ تم جن کو خدا کو بھی سپر طاقت نہیں مانتے تھے، اور ان کا جیسے ان کا ایک فون آتا ہے تو تم پو 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 کر کے، تمہارے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جامہ گیلا ہو جاتا ہے تمہارا، یہ تمہارے لیے سپر طاقتیں، سپر طاقتیں۔ اب امریکہ میں بھی جو بائیڈن کو جوتے پڑ رہے، اس کو لعنتیں بھیجی جا رہی ہے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلنٹن کو، اوباما کو، اور اسی طریقے پر ٹرمپ کو، سب کو لعنتیں بھیجی جا رہی ہے، روس والوں کو بھی اسی طریقے پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہے۔ لیکن خیال کر لو، خیال کر لو، خیال کر لو، پاکستانی حکمرانوں سے بھی میری گزارش ہے، وہ افغانستان والے وہ طالبان نہیں، وہ محمد کی جماعت، وہ طالبان نہیں، وہ محمد کی جماعت، وہ طالبان نہیں، وہ صحابہ کے ناقل، وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، اب مان لو ملا کو، اب مان لو ملا کو۔ طالبان سے بھی میں نے عرض کیا کہ اب اصل امتحان آپ کا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ ویستخلفکم فی الارض، اللہ تمہیں اپنا خلیفہ بنائے گا زمین میں۔ فینظر کیف تعملون، اب پگڑیوں کے ساتھ تم کیا کرتے ہو۔ فینظر کیف تعملون، وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آپ کو پاکستان بھی مبارک، اور اللہ آپ کا 14 اگست بھی آپ کو مبارک، اور طالبان کے اظہار تشکر کے طور پر آج کا دن میں نے کہا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور یہ ہے کہ آپ بھی پریشان نہ ہو۔ کبھی آپ کہیں گے عورتوں کا کیا ہوگا، عورتیں ان کی، آپ اپنے والوں کو سنبھالیں۔ عورتیں بھی ان کی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی ہے، آپ نے زبردست حقوق دیے، مبارک آپ کو، اور وہ حقوق نہیں دے رہے ان کو مبارک۔ تاج ہوں، معافی مانگتا ہوں افغانستان سے، ملا ہیبت اللہ سے، اور ملا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ملا یعقوب سے، اسی طرح انس حقانی سے، ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنی ماؤں سے بھی معافی مانگتا ہوں، بہنوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ معاف کیجیے گا ہمیں، ہم آزاد نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ فضل الرحمان صرف فریاد کر سکتا ہے، مولوی منظور فریاد کر سکتا ہے، تقی صاحب فریاد کر سکتا ہے۔ او فلسطین کے معصوم بچوں، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا۔ ہم حرام خوروں کو اپنے ماں اور بہنوں کی زیورات بیچ کر کے حرام خوروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم ہم نے بنایا امریکہ کی حفاظت کے لیے، برطانیہ کی حفاظت کے لیے، کافروں کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے ملک کے اندر سال میں 10 کافر بھی قتل نہیں ہوتے، اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان قتل